سبحان اللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد الأنبياء عظيم الرجاء عميم الجود والعطاء ماحي الذنوب والخطا سر الله المخزون در الله المكنون عالم ما كان وما يكون عالم ما كان وما يكون عالم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون مأوانا ملجأنا سيدنا محمدا المصطفى سبحان الله. وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم سبحان الله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلوا وسلموا على النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله تعالى. زیب محفل صدر مجلس قافلہ سالار اہل سنت میر کاروان اہل محبت جناب قبلہ پیر سید ثناء اللہ گیلانی صاحب ولائق صد عز والافتخار مقتدر محترم جناب قبلہ سید محمد غوث گیلانی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ذی وقار آفتاب اہل سنت مرکز محبت جناب قبلہ پیر سید خضر حیات گیلانی صاحب مقتدر و محترم و محتشم سادات گرامی قدر علماء ذی وقار
نعت خوانان ذی وقار و معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم۔ قبل اس کے انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجئے گا کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و عظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار روح پرور حسین محفل ذکر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم و ذکر حضور سید غوث اعظم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں مجھے حق و صداقت پر مبنی قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو انتہائی شکر گزار ہوں حضور قبلہ پیر سید ثناء اللہ گیلانی شاہ صاحب کا کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت اور حسین محفل میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کاملین کا حسین ذکر کرنے کا موقع عنایت فرمایا، اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے جتنی میری اوقات نہیں ہے۔ وقت کے دامن میں چونکہ گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں زیادہ دیر تمہیدی گفتگو آپ کی سماعتوں کی نظر نہیں کر سکوں گا۔ جس آیہ مقدسہ کو میں نے پڑھا ہے اس کا متن، پھر اس کی ٹرانسلیشن اور کچھ وقت بچے گا اگر تو پھر در زہرا پہ حاضری دیتے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ آپ سے اجازت طلب کروں گا۔ حضور والا، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک دو باتیں کر رہی ہیں۔ جب دو آدمی آپس میں الجھ جاتے ہیں، برادری یا دوست یا ساتھی درمیان میں آ کر دونوں کی زندگیاں بچانے کے لیے دونوں کے درمیان افہام و تفہیم کرا کے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیتے ہیں، لیکن کچھ ہی لمحوں کے بعد زید جو ادھر گھر گیا تھا، بکر جو ادھر گھر چلا گیا تھا، پھر دونوں آ گئے اور پھر دلوں کو مجروح کرنے والی گفتگو شروع کر دی۔ تو سیانے لوگ سوچیں گے تو صحیح کہ صلح ہو گئی تھی، یہ پھر جھگڑا شروع کیوں ہوا؟ یہ میں نے مثال عرض کی ہے۔ جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کرونا کا عذاب ختم ہو گیا تھا، پھر کیوں آ گیا؟ ہم سے کہاں کوتاہی ہوئی؟ ہم اپنے من کی کتاب کا مطالعہ تو خود کر سکتے ہیں، یہ تو کسی سے کوئی کتاب مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ من کے آئینے میں مجھے اپنا عکس بڑا اچھا نظر آتا ہے، اپنا احتساب میں خوب کر لیتا ہوں۔ تو سوچئے نا کہ معافی جو مل گئی تھی، یہ کرونا کا عذاب پھر جو لوٹ رہا ہے، یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ ہوگا کوئی ہمارا باپ ہوگا، بھائی ہوگا، اگر کرونا کے عذاب کا شکار ہو گیا تو جنازہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ آئیں گے رسیوں سے باندھ کر میت کو قبر میں پھینک دیں گے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہم رسوا ہوں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ زندہ و خالی ہمارا مقدر بن جائے؟ نہیں۔ تو پھر آئیے نا سادات کے ان آستانوں پر بیٹھ کر، ان کے قدموں میں بیٹھ کر
آج توبہ کر رہے ہیں اور رب کے حضور عرض کریں کہ یا اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم ان سے توبہ بھی کرتے ہیں، اور جو تلافی ہم کر سکتے ہیں وہ کریں نا۔ کرونا کا عذاب آ کے چلا گیا، کئی گھروں میں قیامت آ گئی، کئی خاندان اجڑ گئے، معاشی بحران آ گیا، لیکن کیا ہم نے بہنوں کا حق دے دیا؟ کیا ہم نے بیٹیوں کا جو حق مارا تھا ان کو دے دیا؟ کیا وہ مائیں جو دھکے کھاتی ہیں، کیا ہم نے ان کو پھر اپنے گھر بٹھا کر ان کے قدموں کو چومنا شروع کیا؟ کیا سرے بازار آج بھی ہم اپنے بزرگوں کو گالیاں نہیں دیتے؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ کب لوٹ کیا ہو گیا؟ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، آگ لگے گی نا تو پھر سب جلیں گے۔ خدا کے لیے اپنی مسجدوں کو آباد کرو، کسی کا حق نہیں مارنا، جھوٹ نہیں بولنا، فراڈ نہیں کرنا، اور اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کے محبوب کے ساتھ اور محبوب کی آل کے ساتھ۔ ایک پیغام ہے میرا، جناب صدر اور دیگر جتنے بھی سادات کرام آپ بیٹھے ہیں، حضرت عمر فاروق خانہ کعبہ میں تشریف لاتے ہیں، طواف کرتے ہوئے سامنے حجر اسود آ جاتا، آپ کہتے ہیں میں تمہیں کبھی نہ چومتا، تو ایک پتھر ہے نا، میں تمہیں کبھی نہ چومتا اگر میں نے تجھے اپنی آنکھوں سے محبوب خدا کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا۔ حضور اگر مجھ سے غلطی ہو جائے لفظوں میں کہیں تو معافی دے دیجئے گا، میں بہت نالائق ہوں، لیکن اس دور کے اندر جو ایک ظلم کی آگ بھڑک رہی ہے، میں نہیں کہہ سکتا، میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ میری شب کس طرح گزرتی ہے اور میرا دن کس طرح گزرتا ہے۔ فاروق اعظم نے کیا کہا کہ میں تمہیں کبھی نہ چومتا اگر محبوب خدا کو میں نے اپنی آنکھوں سے تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، تو جس کو ایک مرتبہ چومتے ہوئے دیکھا زمانہ آج تک چوم رہا ہے، اس حسین کو کیوں نہیں مانتے جس کو نبی ساری زندگی چومتا رہا؟ کرونا سے بھی بڑھ کر یہ سخت امتحان ہے ہمارے لیے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں وہ راستہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس راستے کا تعین میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ جناب صدر میں نے جو آیت پڑھی ہے اب اس پہ بات کرتا ہوں۔ لیس البر، ترجمہ یہ ہے کہ نیکی نہیں ہے، یہ نیکی کوئی نہیں، جس کو تم سمجھتے ہو نا کہ نیکی ہے، یہ نیکی کوئی نہیں ہے۔ لیسا نہیں ہے البرہ نیکی، یہ نیکی نہیں ہے۔ انتو کہ تم منہ پھیر لو، وجوہکم انتو ولو وجوہکم کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو، قبل المشرق والمغرب، یا مغرب کی طرف یا مشرق کی طرف، یہ کوئی نیکی تو نہیں ہے۔ کسی بھی عمل کو عمل صالح اس وقت ڈکلیئر کیا جائے گا جب وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی اس وقت شروع ہوگی، تیرا ہر عمل اس وقت عمل صالح کہلائے گا جب تیرے من کے اندر عقیدہ صحیح ہو جائے گا۔ شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں سکتا۔ عقیدے کی پہلی شق ہے اللہ کی ذات پر ایمان لانا اور اس کی صفات کو ماننا۔
والیوم الآخر، اور آخرت پر بھی عقیدہ رکھنا کہ وہ دن آنا ہے۔ نوکر میں خیال رکھنا چاہیے کہ ایک دن آنا ہے جدو مالکاں سامنے ملا کے پوچھنا کہ اتنا پیسہ دیا تھا اس فصل کے لیے کدھر لگا ہے؟ فصل تو بنی نہیں، کھیت تو اجڑے ہوئے، تو مر جائے، تو جل جائے، تو بکھر جائے، تو ڈوب جائے، تجھے درندے کھا لیں، تیری بوٹیاں نوچ لیں، لیکن قیامت والے دن تو نے پھر زندہ ہونا ہے۔ یہ عقیدہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، جو میں نے کتابیں نازل کی ہیں ان کتابوں پر بھی تم ایمان رکھو گے، وَالنَّبِيِّينَ، اور سب نبیوں کو برحق مانو گے، یہ تمہارا عقیدہ رہے گا۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ، ملائکہ پر بھی مان لاؤ گے، والکتاب، کتابوں پر بھی، والنبیین، اور نبیوں پر بھی۔ یہ عقیدے کا ابتدائی حصہ قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ آگے ہے وَآتَ الْمَالَ، پھر دو نمال، کرو نہ خیرات، معاشرے میں آسانیاں بانٹو، دکھیوں کے دکھ دور کرو، جہاں تک تیری استطاعت ہے ان اندھیرے گھروں میں چراغ جلاؤ نہ محبت کے، لیکن جب بھی دینے لگو کسی کو تو یہ یاد رکھنا ہے کہ عَلَىٰ حُبِّهِ، جنہوں دے دے پہ ہو او دے نال پیار کوئی نہیں، پیار کسے ہور نہ لے، اس کی محبت میں تم کسی غریب کو نواز دو۔ تو یہ اسلام